مسیح کے مقدس، مبارک اور معتبر نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام۔ ہم زبوروں کی کتاب کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس مطالعے میں ہم ہر زبور کو کور نہیں کر رہے، کیونکہ 150 مزامیر ہیں، تو عملی طور پر یہ کافی مشکل ہوگا۔ اس لیے ہم منتخب مزامیر کو، یا وہ مزامیر جو کلیسیاؤں میں کافی مقبول ہیں، گائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، ان پر ہم فوکس کر رہے ہیں۔ کلاس میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے کس زبور کا مطالعہ کیا تھا؟ زبور نمبر 24۔ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے۔ ساتھ ہی اس بات کو بھی بطور ریمائنڈر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر روز زبور پڑھیں، کم از کم ایک زبور، اگر زیادہ نہیں، اور کچھ مزامیر زبانی یاد کریں، انہیں اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں۔ زبور خدا کی طرف سے بخشی گئی دعائیں ہیں۔ بہت دفعہ زندگی کے حالات، تھکاوٹ، پریشانی یا کسی اور وجہ سے ہم خود کو ایسی حالت میں پاتے ہیں کہ ہم دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے میں زبور پڑھنا، انہیں ان بخشی گئی الہامی دعاؤں کو خدا کے حضور اپنی دعا بنا کر پیش کرنا، روحانی تسلی، شادمانی، اعتماد اور تازگی کا وسیلہ بنتا ہے۔ آج ہم زبور نمبر 27 پر غور کریں گے۔ زبور نمبر 27 انگلش میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے سام آف ٹرسٹ۔ یہ توکل کا زبور ہے، یہ اعتماد کا مزمور ہے۔ اس میں زبور نویس خدا پر بھروسے اور اعتقاد کا اظہار کرتا ہے۔ میرے ساتھ کھولیے زبور نمبر 27، جو کہ 14 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں یوں لکھا ہے: خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئے،
تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے، خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو، میرا دل نہیں ڈرے گا۔ ہیلیلویا۔ خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں، کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانے میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمے کے پردے میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا، اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا۔ میں اس کے خیمے میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا، میں گاؤں گا، میں خداوند کی مدح سرائی کروں گا۔ اے خداوند، میری آواز سن، میں پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے۔ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو، تو میرے دل نے تجھ سے کہا، اے خداوند، میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا، مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنے بندے کو قہر سے نہ نکال، تو میرا مددگار رہا ہے، نہ مجھے ترک کر، نہ مجھے چھوڑ، اے میرے نجات دینے والے خدا۔ ہیلیلویا۔ جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھال لے گا۔ اے خداوند، مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستے پر چلا، مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، کیونکہ جھوٹے گواہ اور بے رحمی سے پھنکارنے والے میرے خلاف اٹھے ہیں۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل
कवि हो, हां खुदावंद ही की आस रख। आमीन। जबूर नंबर 27 साम ऑफ ट्रस्ट, भरोसे का मजमूर है। ये तवक्कुल का जबूर है, ये एतमाद का नगमा है। इस जबूर का अदबी ढांचा हम देखें तो बुनियादी तौर पर यह जबूर दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। आयत नंबर 1 ता आयत नंबर 6 पहला हिस्सा है जिसमें जबूर नवीस खुदा पर अपने एतमाद और तवक्कुल का इजहार करता है। जबूर का दूसरा हिस्सा आयत नंबर 7 ता आयत नंबर 14 पर मुश्तमिल है, जिसमें जबूर नवीस खुदावंद के हजूर नोहा लेमेंट कराए, फरियाद पेश करता है। सो पहले हिस्से में तवक्कुल का इजहार, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रस्ट है। दूसरे हिस्से में नोहे का इजहार, एक्सप्रेशन ऑफ लेमेंट है। और ये दोनों हिस्से आपस में यूनाइटेड हैं, आपस में मुत्तहिद हैं। ये जबूर ख्याल किया जाता है कि जंग के जमाने में दुश्मन की तरफ से होने वाले हमलों के मुकाबले में खुदा पर एतमाद का इजहार है और साथ ही उससे मदद की दरखास्त भी है। क्योंकि आप अगर तीसरी आयत और दूसरी आयत देखें तो वहां वो बात करता है कि दुश्मन मुझ पर चढ़ आए। तीसरी आयत में वो कहता है अगर मेरे खिलाफ लश्कर भी खैमाजन हो। तो ये अशार इस बात का तासुर देते हैं कि जबूर नवीस और कौमे इसराइल मुखालिफों, दुश्मनों की तरफ से फौजी हमलों की जद में है। वो जंगी खतरात में फंसे हुए हैं और ऐसे में वो खुदावंद के हुजूर तवक्कुल का इजहार करते हैं। पहली आयत से हम देखेंगे, अब अभी हम पहले हिस्से पर गौर करने लगे हैं जो पहली 6 आयत हैं, फिर बाद में दूसरे हिस्से पर लिखा है खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद से यहां मुराद है यहोवा। इब्रानी में यहूदी लोगों ने यहोवा नाम की इज्जत
اور احترام میں لفظ یہوہ کی جگہ لفظ ادونائے استعمال کرنا شروع کیا، اور لفظ ادونائی کا اردو میں ترجمہ خداوند اور انگلش میں لارڈ اور یونانی میں کوریوس کیا گیا۔ سو جب آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں اور آپ کو یہ لکھا ہوا ملے کہ خداوند خدا، تو اس کا مطلب ہے یہوہ خدا، یا آپ کو لکھا ہوا ملے خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، تو اس کا مطلب ہے یہوہ میری روشنی اور میری نجات ہے۔ اور لفظ یہوہ کا مطلب ہے جو وہ ہے سو وہ ہے، یعنی کہ خداوند کی شخصیت میں قیام، ٹھہراؤ، استقامت اور پختگی ہے۔ خروج کی کتاب کے 3 باب میں جب یہوہ خدا نے خود کو قوم اسرائیل پر ظاہر کیا تو یہی فرمایا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ وہ قائم بالذات ہے۔ میں اور آپ اس لیے قائم ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں پیدا کیا اور قائم رکھا ہوا ہے۔ ہم قائم بالذات نہیں ہیں، کوئی اور ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور قائم کیا، لیکن یہوہ خدا اپنی ذات میں قائم ہے۔ اس کا نہ کوئی آغاز تھا اور نہ ہی کوئی اختتام ہوگا، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ ہیلیلویا۔ سو خداوند سے یہاں مراد ہے یہوہ، جو وہ ہے سو وہ ہے، یعنی وہ قائم بالذات ہے، وہ مستحکم اور اٹل ہے۔ اور لکھا ہے کہ یہوہ زبور نویس کی روشنی اور نجات ہے، لائٹ اینڈ سالویشن۔ تخلیق کائنات کے وقت جو پہلی شے خدا نے بنائی وہ کیا تھی؟ روشنی تھی۔ پیدائش 1 باب اور مکاشفہ کی کتاب کا آخری باب پڑھیں، 22واں باب، وہاں لکھا ہے کہ خدا کے لوگ اس کی روشنی میں، اس کے نور میں رہیں گے۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند زبور نویس کی روشنی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو عبرانی فکر ہے، جو یہودی سوچ، جوئش تھیولوجی، یہودی الہیات ہے، اس میں تاریکی، بدی اور خدا سے علیحدگی کا نشان ہے، اور روشنی پاکیزگی اور خدا کی قربت اور نزدیکی کا نشان ہے۔ تاریکی گمراہی اور بے راہ روی کی علامت ہے، روشنی خدا کی ہدایت اور اس کی راہ پر چلنے کا نشان ہے۔ تاریکی موت اور مایوسی کو ظاہر کرتی ہے، نا امیدی کو، اور روشنی
زندگی اور امید کو ظاہر کرتی ہے. سو زبور نویس یہ فرما رہا ہے کہ خداوند میری روشنی ہے، یعنی کہ یہوہ خدا میری امید، میری پاکیزگی، میری زندگی اور میرا اعتماد ہے. پھر وہ فرماتا ہے کہ خداوند میری نجات ہے. نجات سے یہاں مراد ہے رہائی، چھٹکارا. اور جیسا میں نے بیان کیا کہ یہ زبور جو ہے جنگ کے حالات میں خدا پر بھروسے کا اظہار کرنے والا زبور ہے. جب دشمن کی فوجوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے تو یہاں خصوصی طور پر زبور نویس کا اشارہ دشمن کی طرف ہے جو حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا خدا یہوہ میرے دشمنوں کے حملوں اور خطروں کے مقابلے میں میری جان اور میری قوم کی رہائی ہے. نئے عہد میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ دنیا کا نور میں ہوں. پھر جب وہ پیدا ہونے والا تھا اس کے بارے میں کہا گیا اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا. سو نئے عہد کے ایماندار ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح ہماری روشنی اور نجات ہے. روحانی حملوں، جنگوں اور خطروں میں بھی، اور جسمانی جنگوں، حملوں اور خطروں میں بھی. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ آن لائن ہیں میری بات سمجھ آ رہی سب کو؟ جی نہیں ہجے بھی آ رہی تو میں نہیں سمجھا سکنا. میں اتوار کو گیا ہوا تھا ایک چرچ میں کلام سنانے، تو وہاں ان کے چرچ میں ایک بندہ تھا جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بڑے اچھے عہدے پر تھا. تو اس کو انہوں نے بتایا اور وہ خاص طور پر میرا کلام سننے آیا. ویسے وہ کہتا تھا وہ چرچ بہت کم جاتا ہے. تو اس نے بعد میں مجھے بڑا اپریشیٹ کیا، میں حیران بھی ہوا. اس نے کہا جی میں نے آپ کا پورا کلام سنا ہے اور میں نے بڑی باتیں سیکھی ہیں، اور اس نے کئی باتوں کا ذکر بھی کیا، لیکن ایک بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی آپ نے کافی علمی، روحانی مختلف باتیں بتائی ہیں، لیکن آپ نے ایک بھی مشکل لفظ نہیں بولا. آپ نے بڑے سادہ اور آسان الفاظ میں اپنا پورا پیغام دیا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی بھی میں نے کوئی مشکل لفظ نہیں بولا. تو میں انہیں جو گئی ہوں، ایک بندہ تھا نا بڑا غریب تھا، مجھے یاد آ گیا واقعہ. انہوں نا خواب آیا کہ انہیں نا پنڈ دے نمبرداراں نوں تے چودھریاں نوں تے سارے نوں نا کھیر کھوانی. بڑا غریب سی، انہیں اپنی بیوی نہ گل کی تھی. وہ بیوی کہن لگی کہ بھی اسی دودھ اور چاول اور سارا کچھ یہی کتوں لے آواں گے، یہی تے مر کے روٹی ڈیلی دی کھانے ہیں. کہندا نہیں مینوں خواب آیا ہے کہ میں پنڈ دے جنے بھی نا مطلب نمبردار چودھری زمیندار نے نا انہاں نوں میں اپنے گھر بلا کے تے کھیر کھوانی. انہیں سارے نوں جا کے کوئی 20-25 جڑے کو مضبوط خاندان سن نا انہاں دے جڑے مرد سن انہاں نوں بلا لیا. وہ جوں دے گھر آئے، وہ دی بیگم وہ نلکا گھیڑدی سی، انہاں دے ہاتھ شت آئے، وہ تولیے نہ ہاتھ پونجے. انہیں اندر انہیں ایک دری وچھائی ہوئی سی کمرے چ، واری واری اوتھے بٹھا دیتا سارے نوں. وہ سارے سوچن لگے یار یہ اتنا ماڑا بندہ ہے، یہ کتوں سانو کھیر کھوائے گا خالص دودھ دی. خیر وہ بہ گئے. جدو بہ بو گئے سارے پورے ہو گئے
ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੀਰ ਖਾਣ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو میری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی ابھی بھی تو میں انہیں جو گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آگے وہ کہتا ہے مجھے کس کی دہشت، دہشت سے مراد ہے خوف، کہ چونکہ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے. پھر لکھا ہے خداوند میری زندگی کا پشتا. پشتا یہاں پرانا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خداوند میری زندگی کا قلعہ. انگلش میں ہے اسٹرانگ ہولڈ، محفوظ پناہ گاہ. مجھے کس کی ہیبت. قدیم زمانوں میں یوں ہوتا تھا کہ شہروں کے ارد گرد بڑی بڑی دیواریں بنائی جاتی تھی. ایون آپ اپنا لاہور شہر دیکھ لیں، پرانا جو لاہور ہے اندرون شہر، اس کے 12 دروازے ہیں جی، اور دیواریں بنائی گئیں اس وقت جب یہ قدیم شہر بنا. تو یہ جو دیواریں بنائی جاتی، بڑے بڑے پھاٹک لگائے جاتے، پھر اندر ہی دیکھ لیں اندرون شہر کے اندر شاہی قلعہ ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ پشتا ہے، یہ اسٹرانگ ہولڈ ہے، یہ فورٹریس ہے. دیواریں بنانے کے اس کام کو انگلش میں کہا جاتا ہے فورٹیفیکیشن کرنا، پشتا بندی کرنا. تو قدیم زمانوں میں جو اینشنٹ نیئر ایسٹ تھا، قدیم مشرق کے قریب تھا، یعنی وہ علاقے جہاں پر بائبل مقدس لکھی گئی اور یہ واقعات ہوئے، تو وہاں پر وہ دشمن کی فوجوں سے خود کو بچانے کے لیے قلعے بناتے تھے، دیواریں کھڑی کرتے تھے، پشتے باندھتے تھے، پشتے قائم کرتے تھے. اور کئی دفعہ جب دشمن کی فوجیں آ کر شہر کو گھیر لیتی اور وہ خوراک اور پانی کی سپلائی بند کر دیتی، تو شہریوں نے اندر خوراک کا اور پانی کا ذخیرہ کیا ہوتا، تاکہ اگر انہیں لمبی جنگ لڑنی پڑے تو وہ سروائیو کر سکیں. دوسری سلاطین باب نمبر 17 کی آیت نمبر 5 میں لکھا ہے کہ سامریا کا شہر 3 سال کے محاصرے کے بعد جو ہے دشمن کے ہاتھوں میں گیا. 3 سال تک دشمن فوجوں نے گھیرا ڈالے رکھا اور وہ اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھے رہے، لیکن بالآخر پھر ان کے پاس خوراک، پانی، وسائل، چیزوں کی کمی ہو گئی اور دشمن کی فوجیں داخل ہو گئیں. زبور نویس فرماتا ہے منو جنا مرضی دشمن کیرا پالن، میرا خدا میری زندگی دا کھلاوے. ہیلیلویا. اس لیے مجھے کسی بات کی ہیبت، کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 2 دیکھیں. جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے. جہاں یہ لکھا ہے کہ شریر یعنی میرے مخالف چڑھ آئے، اس کا مطلب ہے جب وہ میرے نزدیک آ گئے، جب وہ پیش قدمی کر کے میرے سر پر آن کھڑے ہوئے. اور کیا کرنے کے لیے؟
کہتا ہے میرا گوشت کھانے کے لیے. بڑی ہی جو ہے شدید اور سنگین زبان وہ استعمال کر رہا ہے. اس سے مراد ہے کہ میرے بدن پر تلوار چلانے کے لیے، میری جلد کو کاٹ ڈالنے کے لیے، میرے چیتھڑے کر دینے کے لیے وہ آئے، وہ چڑھ آئے، انہوں نے پیش قدمی کر لی، وہ نزدیک بھی آ گئے، تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے. یہاں بڑی دلچسپ بات ہے کہ عبرانی میں ایک ورب ہے کہ وہ چڑھ آئے، لیکن دشمن کی شکست کے لیے دو وربز استعمال ہوئے ہیں کہ وہ ٹھوکر کھائے اور گر پڑے. یا اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے ترجمہ کہ انہوں نے ٹھوکر کھائی، ٹھوکر کھانا پہلا ورب، پہلا فعل ہے، اور وہ گر پڑے، یعنی کہ انہوں نے مجھ پر ایک حملہ کیا ہے، سنگل اٹیک کیا ہے، لیکن خدا نے انہیں دوہری شکست دی ہے، ڈبل ڈیفیٹ. اور لکھا ہے کہ وہ گر پڑے، یعنی کہ اس کا اگر آپ زبور 20 اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر جو گرنے کا ذکر زبور نویس کرتا ہے وہ ہے کہ وہ تو جھکے اور گر پڑے، یعنی ان کا ٹھوکر کھانا ان کے جھک جانے کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور ان کا گر پڑنا ان کی ہار کی نشاندہی کرتا ہے. سو دشمنوں کا منصوبہ میرے خلاف ناکام ہو گیا. اگر آج آپ اپنی زندگی میں جسمانی، روحانی، نفسیاتی، جذباتی، خاندانی یا کسی بھی طرح کی جنگوں سے دوچار ہیں تو یہ اقرار کرتے رہیں، یہ اعلان کرتے رہیں کہ خداوند آپ کی روشنی ہے، خداوند آپ کی نجات ہے، خداوند آپ کی زندگی کا پشتہ یعنی قلعہ ہے، گڑھ ہے، مضبوط پناہ گاہ ہے. آپ کو دہشت کی، ہیبت کی، خوف کی، ڈر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر دشمن آپ کی طرف پیش قدمی کرے گا تو خدا اس کو دوہری شکست دے کر زمین پر جھکائے گا اور ہرا دے گا. اس کے بعد وہ بیان کرتا ہے خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو، یعنی کہ فوجیوں کا دستہ میرے ارد گرد گھیرا ڈال لے، میرا محاصرہ کر لے. قدیم زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ فوجی جب لڑنے جاتے تھے، اور آج بھی ایک حد تک کئی دفعہ ہوتا ہے، اب تو زیادہ وہ بیرکیں بنا لیتے ہیں، اس زمانے میں وہ اپنے تمبو، خیمے وہاں گاڑ لیتے تھے، اور ان خیموں میں پھر وہ دشمن کے شہر کے باہر ڈیرے لگا لیتے تھے، میدانوں میں یا قلعوں کے باہر. تو وہ کہتا ہے چاہے دشمن اپنے خیمے لگا لے، میرا دل نہیں ڈرے گا. یعنی میں اور خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا. خاطر جمع رہنے سے مراد ہے میں پر اعتماد رہوں گا. یہاں کافی پرانی اردو استعمال ہے اس ترجمے میں، تو وہ کہتا ہے میں پر اعتماد رہوں گا، میرا بھروسہ خداوند پر قائم رہے گا. اور اس اعتماد کی اور نہ ڈرنے کی دلیری کی بنیاد کیا ہے؟ 3 باتیں. یہوہ زبور نویس کی روشنی ہے. نمبر 1، یہوہ زبور نویس کی نجات یعنی رہائی ہے، اور یہوہ
زبور نویس کی مضبوط پناہ گاہ اس کا قلعہ ہے۔ سو یہ خداوند کی وجہ سے اور خداوند پر اس کا اعتماد ہے جو اسے دلیری بخشے ہوئے ہے۔ 701 قبل از مسیح میں حزقیاہ نبی کے زمانے میں اسوری فوج نے یہودا پر حملہ کیا۔ اس وقت یہودا کا بادشاہ حزقیاہ تھا۔ اس نے خدا پر بھروسہ رکھا اور یروشلم شہر کے گرد سنیخرب کی فوجوں نے اپنے لشکر خیمہ زن کیے، لیکن حزقیاہ بادشاہ اور یہودی قوم نے خداوند پر توکل رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یروشلم کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسے ہی اگر آپ اور میں خداوند پر بھروسہ رکھیں گے تو حزقیاہ بادشاہ کی مانند اور داؤد بادشاہ کی مانند ہم بھی نہیں گریں گے۔ ہیلیلویا۔ پھر آیات 4 تا 6 ان میں وہ خداوند پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اپنی دعا کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے کہ میں اسی کا طالب رہوں گا۔ یہ جو درخواست میں نے کی ہے، میں اسی درخواست کو پورا کرنے کی تلاش میں رہوں گا۔ اور وہ درخواست کیا ہے کہ نمبر 1 ہے کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، پہلی بات۔ نمبر 2 خداوند کے جمال کو یعنی خوبصورتی کو دیکھوں۔ نمبر 2 ہے خداوند کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھوں۔ اور نمبر 3 ہے اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ استفسار کرنے سے مراد ہے تلاش کرنا یا سیکھنا۔ اور نمبر 3 ہے کہ خداوند کی ہیکل میں اس سے سیکھا کروں، اس سے پوچھا کروں، اس کی تلاش کیا کروں۔ سو غور کیجئے، زبور نویس کی دعا ہے ان 3 باتوں کے لیے۔ نمبر 1 کہ وہ خداوند کے گھر میں رہے۔ یہاں خداوند کے گھر میں رہنے سے مراد ہیکل بھی ہے، اور خداوند کے گھر سے مراد خدا کی حضوری بھی ہے۔ ہماری سب سے محفوظ پناہ گاہ اور قوت کا مقام خدا کی حضوری ہے۔ چاہے وہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہیکل یا چرچ میں جا کر ہمیں حاصل ہو، یا گھر ہی میں رہتے ہوئے ہم جو ہے کسی بلڈنگ میں، اپنے گھر میں، اپنے بستر پر، اپنی فرش پر بیٹھ کر، جہاں بھی ہیں، پارک میں، ہم اکیلے خدا کے ساتھ ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ خداوند کے گھر میں ہم رہیں، یعنی خداوند کی حضوری میں رہیں، دعا کرنے کے وسیلے سے، بائبل مقدس پڑھنے کے وسیلے سے، روزے رکھنے کے وسیلے سے، ایمانداروں کی مثبت رفاقت کے وسیلے سے۔ ہم خدا کے گھر یعنی اس کی حضوری سے جدا نہ ہوں۔ صرف اتوار دے اتوار نہیں، لکھے عمر بھر، ساری زندگی، ہر روز۔ پھر دوسرا ہے، وہ کہتا ہے
खुदावंद के जमाल को देखूं। जमाल यानी खूबसूरती, हुस्न। इसके लिए इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नोआम। इसका एक तर्जुमा किया जाता है खुदा की मेहरबानी, खुदा का करम, डिवाइन फेवर। सो जमाल से यहां मुराद है खुदा की जात की खूबसूरती, मेहरबानी और रहमत को तजर्बा करना। ज़बूर 90 की आयत नंबर 17 में मूसा यही लफ्ज इस्तेमाल करता है और कहता है, और रब हमारे खुदा का करम हम पर साया करे। नोआम, जैसा मैंने अर्ज भी किया कि नोआम से मुराद है खुदा का करम, उसकी खूबसूरती, उसकी रहमत है, उसकी मेहरबानी है। कोई शख्स आप पर जितना मेहरबान हो, उसकी शख्सियत आपको उतनी खूबसूरत लगेगी। भावें कोई जिन्ना मर्जी सोना होए, तो तोड़े ते मेहरबान ना होए, तोड़े ना ज्यादती करे, जुल्म करे, बुरा सलूक करे, तुसी कहंदे हो कोजा जिहा, कोजी जई। तो खुदा इसलिए पुरजमाल है, खूबसूरत और हसीन है, क्योंकि वो मेहरबान, पुरफजल और पुरकरम है। और ज़बूर नवीस उसके करम को, उसके फजल को देखना चाहता है। और वो कहता है, फिर मैं तेरी हैकल में इस्तफसार करूं। इब्रानी में हैकल के लिए लफ्ज है हैकाल। मुख्तलिफ अल्फाज इब्रानी जुबान में इस्तेमाल हुए हैं खुदा के घर को बयान करने के लिए। लफ्ज घर है बैत, फिर लफ्ज हैकल है हैकाल, फिर खैमा, सुका, और इसके अलावा दीगर अल्फाज हैं। ये सब इशारा करते हैं खुदा की हजूरी के मकाम में आने की तरफ। और लफ्ज इस्तफसार करना, इसके मुख्तलिफ मानी है। टू इंक्वायर, पूछना, तफ्तीश करना, सवाल करना। टू सीक, ढूंढना। सो वो ये कह ये रहा है कि ऐ खुदा, मैं तेरी हैकल में इस्तफसार करना चाहता हूं, यानी मैं तुझसे सीखना चाहता हूं, तेरी शरीयत को, तेरी जात को, तेरी कुदरत को मैं जानना चाहता हूं। हमें भी अपनी जिंदगियों में शख्सी तौर पर, अपने खानदानों में और कलीसिया में और बाइबल कॉलेजों में आकर खुदा के हुजूर इस्तिफसार करना चाहिए। यानी हम तहकीक करें, हम तफ्तीश करें, हम खोज लगाएं खुदा के कलाम का, खुदा की बातों का। अमाल की किताब में बैरिया की कलीसिया के बारे में लिखा है कि जो बातें उन्हें सिखाई जाती थी, वो फिर उन पर तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं या नहीं। और मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि आप, ये है अमाल की किताब बाब नंबर 17 और आयत नंबर 10 ता आयत नंबर 11 लिखा है, लेकिन भाइयों ने फौरन रातों रात पौलुस और सिलास को बीरिया में भेज दिया। वो वहां पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाने में गए। ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से नेक जात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया
اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے، استفسار کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں؟ آئیں ہم صرف نوٹس لینے والے ایماندار اور سٹوڈنٹس نہ بنیں، بلکہ خود بھی خدا کے کلام پر استفسار کریں، تحقیق کریں، اس کو پڑھیں، اس کو زبانی یاد کریں، اس پر عمل کریں، دوسروں کو اس کی تعلیم دیں۔ اور پھر آیت نمبر 5 میں زبور نویس 3 جو ہیں جگہوں یا 3 کہہ لیں باتوں کا ذکر کرتا ہے جن کے ذریعے سے خدا اسے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 1 ہے شامیانہ، نمبر 2 ہے خیمہ، اور نمبر 3 ہے چٹان۔ لکھا ہے کیونکہ مصیبت کے دن وہ یعنی خداوند یہوہ مجھے اپنے شامیانے میں محفوظ پوشیدہ رکھے گا۔ شامیانے کا یہاں ایک اور جو موضوع ترجمہ ہو سکتا ہے وہ ہے پناہ گاہ۔ خداوند مجھے اپنی پناہ گاہ میں پوشیدہ رکھے گا، چھپا لے گا۔ پھر نمبر 2 ہے وہ مجھے اپنے خیمے میں، اپنے ٹینٹ میں، اس کے پردے میں چھپا لے گا۔ اور نمبر 3 ہے وہ مجھے چٹان پر، راک، اس پر چڑھا دے گا۔ سو شیلٹر، ٹینٹ اینڈ راک، شامیانہ یعنی پناہ گاہ، خیمہ اور چٹان۔ خداوند ان 3 یہ وہ 3 کہہ لیں جگہوں کا وہ بیان کر رہا ہے۔ خداوند اس کی پناہ گاہ ہے، خداوند اس کا خیمہ ہے، اور خداوند خدا یہوہ اس کی چٹان ہے۔ اگر آپ اسرائیل کی تاریخ بھی پڑھیں تو وہاں پر بھی ہمیں ان باتوں کا ذکر ملتا ہے۔ شامیانے میں چھپایا جانا، پوشیدہ کیا جانا، خیمے میں چھپایا جانا، ہائیڈنگ پلیس۔ جب عقاب چوزوں پر حملہ کرے نا تو مرغی ماں انہیں اپنے پروں تلے چھپا لیتی ہے۔ باہر کوئی لڑائی ہو تو ماں اپنے بچوں کو گھر کے اندر چھپا لیتی ہے۔ چھپانا یا پوشیدہ رکھنا، اس میں جو تصور ہے وہ ہے حملے میں محفوظ رکھنا۔ سو وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند مجھے محفوظ رکھے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا، پرانے عہد نام۔ اور یہاں چڑھا دینے سے مراد ہے اونچی جگہ پر۔ اگر نیچے سیلاب ہے، پانی آ گیا، میں اونچے پر ہوں۔ پرانے عہد نامے میں یہوہ خدا کو کئی جگہوں پر چٹان کہا گیا ہے، راک۔ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ چٹان نمائندگی کرتی ہے مضبوطی کی، پختگی کی، استحکام کی۔ خداوند خدا میری مضبوطی، میرا استحکام اور میری پائیداری ہے۔ ہم انسان اپنی دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی بڑے افسر کی سفارش پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جتنی بھی دنیاوی ہمارے پاس وسائل ہوتے ہیں ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن تصور کیجئے کہ آپ ایک ایسی حالت میں ہیں کہ بھروسے کی یہ تمام وسائل آپ سے لے لیے جائیں، آپ کیا کریں گے؟ زبور نویس
مجھے اور آپ کو چیلنج دیتا ہے کہ وی شوڈ ہیو شیئر ٹرسٹ ان یہوے آور گاڈ، کہ ہم یہوہ پر، اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں، اس پر توکل رکھیں۔ دیکھیں، ہمیں اپنی زندگی کے اگلے 1 گھنٹے کا بھی کوئی نہیں پتا۔ کئی دفعہ سننے میں آتا فلاں شخص عمر 35 سال تھی، 31 سال تھی، 40 سال تھی، بالکل ینگ تھا، کوئی بیماری بھی نہیں تھی، ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا۔ پچھلے ہفتے ایف جی اے کے ایک پادری صاحب ہیں انور امیر، وہ لاہور سے شیخو پورہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے واپس اپنے علاقے میں، تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور فوت ہو گئے۔ نہ انہوں نے سوچا ہوگا، نہ ان کی بیوی نے، نہ 2 بچوں نے کہ ایسا ہو جائے گا۔ ہم انشورنس کرواتے ہیں، میں انشورنس کے خلاف نہیں ہوں بائی دا وے، ہم اور بڑے طریقے اپناتے ہیں کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو۔ یہ بری بات نہیں ہے ان چیزوں کی پلاننگ کرنا، یہ ایک ذمہ دار شخص ہونے کا نشان ہے، لیکن یہ چیزیں کہیں ہماری زندگی میں خدا پر اعتقاد اور توکل کی جگہ نہ لے لیں۔ خدا میری ضرورتوں کے مطابق مجھے مہیا کرتا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں، لیکن کئی دفعہ میں سوچتا ہوں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کی تنخواہ 20,000، 35,000 یا 40,000 روپے ہے۔ کئی لوگ مجھے ملتے ہیں، میں بھی کوئی کروڑ پتی نہیں ہوں، لیکن میری سپورٹ تھوڑی زیادہ ہے۔ مطلب مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے میرے پاس سے پیسے ختم ہو جائیں گے، مجھے ہوتا ہے کہ پھر بھی تھوڑے سے بچ جائیں گے۔ تو میں سوچتا ہوں یہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور اس میں دیکھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی کیا ہے، ٹرسٹ ان گاڈ، خدا پر توکل ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا، 2-3 مہینے پہلے ہوا تھا، مہینہ پورا نہیں ہوا تھا تو میرے بینک اکاؤنٹ میں پتہ نہیں 5,000 روپے رہ گئے تھے، تو اس سے مجھے ایک بڑا احساس ہوا۔ میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند میں تجھی پر ٹرسٹ کرتا ہوں، لیکن یہ بڑا پاورفل زبور ہے۔ پرسنل لیول پہ ہم دیکھیں، منور صاحب ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں آج کل، کیونکہ انہوں نے وہ سامنے والی زمین خریدنی ہے۔ آج کل تو فیس بک پہ بھی کسی نے ان کے خلاف لگایا ہوا تھا، میں نے دیکھا تھا کچھ، وہ کہ پتہ نہیں پیسے مانگتے ہیں یا اس طرح کا۔ تسی کہنا ہے یسو دے نام دے مانگنا، اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا۔ تو اس میں لیکن کیا ہے، الٹیمیٹلی ان سب باتوں میں ہمیں خدا پر ٹرسٹ کرنا پڑے گا۔ آپ میں سے جو والدین ہیں، سب کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ کے بچے خداوند کی راہ پر چلیں، وہ تعلیم حاصل کریں یا کوئی اچھا ہنر سیکھ لیں یا بڑے ہو کر گمراہ نہ ہوں۔ لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں گے، زندگی میں جو بھی فیصلے کریں گے آپ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ ایک وہم ہوتا ہے کہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں، اس میں وی ہیو ٹو لک ٹو گاڈ، ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے کہ وہ جو ہے میرا شامیانہ ہے، وہ میرا خیمہ ہے، اور وہ میری چٹان ہے۔ ہیلیلویا۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا یروشلم کے رہنے والوں کے بارے میں، کہ جیسے مرغی بچوں کو اپنے پروں تلے چھپاتی ہے، اے یروشلم میں نے چاہا کہ تجھے چھپا لوں، لیکن تو نے میری قدر نہ جانی۔ اور پھر یسوع مسیح نے نبوت کی کہ تو ویران کیا جائے گا، اور مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً کچھ سالوں بعد 70 عیسوی میں رومی فوجوں نے شہر یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 66 عیسوی میں انہوں نے یروشلم کو گھیرا ڈالا، محاصرہ کیا، 4 سال تک لڑائی جاری رہی۔ پھر 70 عیسوی میں وہ داخل ہو گئے اور انہوں نے ہیکل بھی برباد کر دی، اور یہودی لوگ پوری دنیا میں پراگندہ ہو گئے۔ اور پھر مئی 1948 میں وہ تقریباً 2000 سال بعد اپنے ملک اسرائیل اور اپنے شہر یروشلم واپس آئے۔ پھر زبور نویس فرماتا ہے
آیت 6 میں آئے ہم. اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا، میں اس کے خیمے میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا، میں گاؤں گا، میں خداوند کی مدح سرائی کروں گا. وہ کہہ رہا ہے جنگ کا ماحول جاری ہے. آج دیکھ لیں یوکرین اور رشیا کی جنگ ہو رہی ہے، اسرائیل اور غزہ میں فلسطین کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، پاکستان میں بلوچستان میں اور KPK میں ہماری فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. زبور نویس کہتا ہے کہ مجھے بھی جتنی جنگوں کا سامنا ہے، چاروں طرف سے دشمن نے مجھے گھیرا ڈالا ہوا ہے، لیکن میں سرفراز کیا جاؤں گا اور خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا، میں گاؤں گا، میں خداوند کی مدح سرائی کروں گا. اس میں جو بات ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ زندگی کی جنگوں میں فتح، اعتماد اور تسلی کا ایک ہتھیار جو خدا نے ہمیں بخشا ہے اور بڑا مؤثر ہتھیار ہے، اس کا نام ہے پرستش، ورشپ، مدح سرائی کرنا، تعریف کرنا. کئی لوگ جب بائبل پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو وہ علمی گلاں چ پھسے رہندے ہیں، انہاں تے لڑتے رہندے ہیں. اب ساؤنڈ ڈاکٹرین، درست تعلیم ہونا بہت ضروری ہے، اس پہ ہمیں سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ بائبل مقدس خدا نے ہمیں صرف درست عقیدے یا انٹلیکچول نالج، عقلی علم کے لیے نہیں دی. یہ بائبل مقدس خدا نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ اس کو پڑھنے کے وسیلے سے ہم خدا کو جانیں اور پاک روح کی قدرت اور مدد سے اس کے بیٹے یسوع مسیح کی صورت پر ڈھلتے جائیں. اگر آپ کو بائبل اور پرستش کے وسیلے سے خدا کی قربت ہی حاصل نہیں ہوتی اور آپ کا کردار مسیح کے کردار پر ہی نہیں ڈھلتا، تو سارا علم یہ آپ کہاں لے جائیں گے؟ علم تو دنیا میں بہت ہے، لائبریریوں میں ہے، کتابوں میں، اب انٹرنیٹ پہ ہے، اب تو چیٹ GPT کے ذریعے آپ بڑا علم اکٹھا کر سکتے ہیں. سو جو اسکرپچر ہے اور اس میں جو مدح سرائی کی تعلیم ہے، جو ابھی ہم نے آیت 6 دیکھی ہے کہ ورشپ کریں، خداوند کی پرستش کریں، عبادت کریں، اس کے حضور شکر گزاری، خوشی کی قربانیاں گزرانے. پوائنٹ یہ ہے کہ پرستش اور بائبل صرف انفارمیشن کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری ٹرانسفارمیشن کے لیے ہے. اسی صرف انفارمیشن دے چکر چ پے ہوئے ہیں، معلومات، اور ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بھی بناتے ہیں، ہم پتہ نہیں پوسٹیں لگاتے ہیں، اور ان میں جو چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ ہوتا ہے مسیح کردار. ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں درست تعلیم کے نام پر. تو اس میں انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ٹرانسفارمیشن، اور ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے تھرو ورشپ روٹیڈ ان دا بائبل. از روئے بائبل خدا کی مدح سرائی، اس کی تعریف اور اس کی پرستش کر کے. یہاں لکھا نا میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا. نئے عہد میں آئیں تو عبرانیوں کے جو نام کا خط ہے اس کے آخری باب میں آئیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ نئے عہد میں ہم نے کون سی قربانیاں گزرانی ہیں. عبرانیوں 13واں باب اور آیت نمبر 15 اور 16. عبرانیوں 13:15-16 میں لکھا ہے، پس ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانی، یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں. سو پہلی قربانی کیڑی ہے؟ حمد کی قربانی.
لکھا ہے اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ دوسری قربانی ہے بھلائی کے کام، نیکی کے کام، ضرورت مندوں کی مدد، دکھی لوگوں کو دلاسا دینا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، مشکلوں میں پھنسے ہوئوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اور نمبر 3 ہے سخاوت کرنا، دل کھول کر خدا کے کام اور کلام کے لیے دینا۔ اس لیے آپ جتنے لوگ یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، لاہور میں آپ سب کو چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ بی جی ایم نے جو مزید زمین خریدنے کے لیے جو فنڈ ریزنگ کیمپین شروع کی ہوئی ہے، اس میں آپ پاسٹر منور خورشید کا اور ان کی ٹیم کا ساتھ دیں اور دل کھول کر سخاوت کی قربانی جو ہے وہ چڑھائیں، تاکہ خدا کے کلام کی مؤثر اور معیاری جو بائبلی تعلیم ہے ہم لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ پھر ہے زبور کا دوسرا حصہ، وہ پہلے حصے کی نسبت کچھ آسان ہے اس سینس میں کہ وہ دعا ہے، وہ کہتا ہے خداوند میری آواز سن۔ اب یہ لیمنٹ ہے، نوحہ ہے، آیت 7 تا 14، میں پکارتا ہوں مجھ پر رحم کر، مجھے جواب دے، میں، وہ کہتا ہے تیرے دیدار کا طالب ہوں۔ عبرانی میں جو یہاں لفظ دیدار ہے، اس لفظ کا ایک ترجمہ ہے چہرہ، میں تیرے چہرے کا طالب ہوں، میں تیری صورت کا طالب ہوں، یعنی کہ میں تیری حضوری کا ایسا تجربہ کرنا چاہتا ہوں جیسے میری تجھ سے روبرو ملاقات ہو جائے۔ اور غور کریں، موسیٰ سے خدا نے کہا تھا کہ انسان اسے دیکھ نہیں سکتا، موسیٰ صرف خدا کی پشت کو دیکھ سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے خدا خود کو ظاہر کر رہا ہے اس کی حضوری بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے میں میرے دل نے تجھ سے کہا، یہ آیت نمبر 8 میں۔ یاد رکھیں کہ عبرانی تصور جو ہے، جو یہودی الہیات ہے، اس میں دل سے مراد ہے انسان کی پوری شخصیت، اس میں اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کا ایک اس کی ڈیفینیشن ہے the core of human being، کہ انسان کی ذات کی گہرائی، کہ میرے باطن نے، میرے اندر سے تیرے لیے یہ بات نکلی ہے، جنہوں اسی پنجابی چ کہنے ہیں نا من، میں اپنے من تو یہ گل خدایا کہہ رہے ہیں تینوں۔ تو وہ کہتا ہے میرا من جو ہے تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھ سے روپوش نہ ہو۔ روپوش ہونے کا مطلب ہے اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا، مجھے قہر سے نہ نکال، تو میرا مددگار رہا ہے، میرا عزر رہا ہے۔ آیت نمبر 10 کو میں تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں، لکھا ہے جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھالے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ اس کے تعلق سے 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ اگر میرے ماں باپ بھی میرے خلاف ہو جائیں اور مجھے ترک کر دیں، مجھے وہ آنکھ کر دیں، یسوع مسیح نے بھی کہا تھا نا متی کی انجیل میں کہ خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے کئی دفعہ باپ بیٹوں کے خلاف ہو جائیں گے، بھائی بھائیوں کے خلاف ہو جائیں گے، یہ متی کی انجیل کے 10ویں باب میں ہے۔ سو اگر راستی پر چلنے کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھے آگ کر دیں، میرے دشمن ہو جائیں، مجھے ترک کر دیں، تو خداوند یعنی یہوہ مجھے سنبھال لے گا، کیونکہ وہ ہم سب کا حتمی باپ اور حتمی ماں ہے۔ خدا کو بائبل میں باپ بھی کہا گیا ہے، باپ زیادہ کہا گیا ہے، لیکن یسایہ کی کتاب میں اس کو ماں بھی کہا گیا ہے۔
دوسرا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ماں باپ کے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مجھے ترک کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ جب وہ موت کا شکار ہو جائیں اور مجھ سے بچھڑ جائیں، مجھ سے جدا ہو جائیں، تو خداوند مجھے سنبھال لے گا. God will take care of me. The Lord will receive me. ایکچولی عبرانی میں ہے The Lord will receive me. وہ مجھے گلے لگا لے گا، وہ مجھے اپنے گھر میں قبول کر لے گا. پھر آیت 11 میں وہ خداوند سے درخواست کرتا ہے رہنمائی کی. وہ کہتا ہے مجھے اپنی راہ بتا، مجھے ہموار راستے پر چلا. اور یہ میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے، ہر روز اپنی زندگی کے لیے خدا کی رہنمائی مانگے. اور نئے عہد کے ایماندار ہوتے ہوئے ہمارے پاس جو خدا کی رہنمائی کے ذرائع ہیں، اس میں نمبر 1 ہے خدا کا کلام بائبل مقدس، نمبر 2 ہے خدا کا پاک روح جس کے ذریعے سے وہ ہمارے باطن سے کلام کرتا ہے، نمبر 3 ہے حالات. خدا کئی دفعہ حالات کے ذریعے سے بھی ہمیں رہنمائی دے رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور نمبر 4 ہے مثبت اور وفادار ایمانداروں کی رائے. سو بائبل، پاک روح کی آواز، حالات کی آواز، اور نمبر 3 ایمانداروں کی نصیحت اور مشورے. یار یہ بات میں کر لیں ذرا، لوگ سارے اب ادھر دیکھنا شروع ہو گئے آپ کی طرف، ڈسٹریکٹ نہ کریں یار، ادھر دیکھ لیں بھائی، کچھ بھی نہیں ہے ادھر. تو اس کے ذریعے سے خدا ہمیں راہ بتاتا ہے، خدا ہمیں گائیڈ کرتا ہے. تو ہر روز خداوند سے کہیں کہ اپنے کلام اور اپنے لوگوں اور اپنے روح اور یہ جو حالات جن میں سے گزر رہا ہوں، خداوند ان کے ذریعے سے اپنی مرضی کو مجھ پر ظاہر کر. بائبل پڑھیں تو اس کو کانٹیکسٹ میں پڑھیں، اس لڑکے کی طرح نہیں جس نے اپنی آنکھ بند کی، انگلی رکھی تو اس کی انگلی اس آیت پہ آئی کہ یہودا نے جا کر جو ہے نا خودکشی کر لی. وہ گھبرا گیا، پھر اس نے آنکھیں بند کی، بائبل کھولی، انگلی رکھی تو لکھا کہ یسوع نے کہا تو بھی جا کر ایسا ہی کر. پھر اس نے تیسری دفعہ وہی کوشش کی تو اس کی انگلی اس آیت پر آئی جو کچھ تجھے کرنا ہے جلد کر لے. وہ ڈر گیا، اس کہتا میں نہیں بائبل پڑھنی ہے، تو بڑی ڈرونی کتاب. کیا تھا؟ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پڑھ رہا تھا. یہ کوئی پڑی نہیں، کوئی فارمولا نہیں، اس کو ایک خاص ہسٹوریکل لٹریری کانٹیکسٹ میں ہم نے پڑھنا ہے. اب آخری آیت پہ میں بات کروں گا اور پھر کلوز کریں گے. آخری آیت کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں اب خدا اس سے کلام کر رہے ہیں. کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ خود ہی اپنی خدا کے روح کی رہنمائی میں وہ اپنے آپ سے کلام کر رہے ہیں. لیکن پوائنٹ کیا ہے؟ لکھا ہے خداوند کی آس رکھ. پہلی لائن 14ویں آیت کی آخری لائن بھی کیا ہے؟ ہاں خداوند ہی کی آس رکھ. عبرانی میں ہے خداوند کا انتظار کر. اور خداوند کون ہے؟ یہوہ کا انتظار کر. ایک محاورہ ہے کہ ویٹنگ از ہارڈر دین ڈیتھ، کہ انتظار کرنا موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. لیکن زبور نویس مجھے اور آپ کو یہی سکھا رہا ہے کہ ہم خداوند کا انتظار کرنا سیکھیں. لیکن جو عبرانی لفظ یہاں انتظار کرنے کے لیے ہے، وہ سکا انتظار نہیں کہ انتظار کر کر سک گئے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ انتظار جس میں امید کی چاشنی ہے، وہ انتظار جس میں امید بھری ہوئی ہے. نقطہ کیا ہے کہ امید سے خداوند کا انتظار کر، اور امید سے خداوند کا انتظار کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لکھا ہے مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو، کہ تجھ میں
مضبوطی آئے گی اور تیرا دل یعنی تیری شخصیت، تیری زندگی اور تیرے وجود میں خدا کی قوت آئے گی۔ سو بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ اس زبور کو زبانی یاد کریں۔ اگر سارا نہیں نا یاد کر سکتے تو جو پہلی 6 آیات ہیں وہ یاد کریں، اور جب بھی آپ کی زندگی میں تاریکی یا اندھیرا آئے تو اعلان کرنا شروع کر دیں کہ خداوند میری روشنی اور کیا ہے، تو نہیں بجھ گئے ہوتے، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت، خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، مجھے کس کی ہیبت۔ ہجے تو گرمیاں بھی نہیں آئیں، لوڈ شیڈنگ بھی نہیں شروع ہوئی تو آئیں ان سچائیوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔